الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے. گزشتہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکمرانوں کی اتباع جبرن اور قہرن کرنا پڑتی ہے. وہ اتباع مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو محبت کا نتیجہ ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی ہو کہ اس محبت کی وجہ سے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مجبور ہو جائے. جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے ہوتی ہے. یا تو کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ فلاں صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے کھلاڑی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت ذہین ہیں وغیرہ. یا تو ان کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ فلاں صاحب بہت خوبصورت ہیں اس لیے مجھے ان سے محبت ہے. یا احسانات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر احسان کیا اور میں اس کو زندگی بھر بھلا نہیں سکتا، اس لیے اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. یہ تین سبب ہیں. ان تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ تینوں اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے تھے. جو کمالات دنیا کے تمام انسانوں میں اور تمام نبیوں میں الگ الگ طور پر تھے، وہ تمام کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یکجا طور پر جمع تھے. جو کمالات دوسرے انبیاء میں الگ الگ طور پر تھے، وہ سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یکجا طور پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلاتے تھے. خلوت میں بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے، جلوت میں بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے. میلوں میں، بازاروں میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو اپنے دستے مبارک سے توڑا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی بادلوں کا سایہ عطا فرما دیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس تشریف لائے تو مکہ کی عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کو سایہ کیے ہوئے دیکھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، اپنی لاٹھی ماری، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اسی طرح ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اور یہ وہ کمالات ہیں جو دوسرے انبیاء میں الگ الگ طور پر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یکجا طور پر جمع تھے۔ اور کچھ کمالات ایسے ہیں جو دوسرے کسی نبی میں نہیں ہے، صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، نصرت بالرعب، اور میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو پاک اور سجدے کرنے کی جگہ بنا دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وختم بی النبیون، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کو ختم فرما دیا۔ یہ 6 خصوصیات، یہ 6 کمالات ایسے ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے حسین ذات ہے، سب سے خوبصورت ذات ہے۔ ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، تاریکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ اس رات اچانک میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ چادر تھی، آپ بڑے حسین لگ رہے تھے۔ اب میں نے چاند کو دیکھنا شروع کیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بدرجہ حسین ہے، چاند سے بہت زیادہ حسین ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احسانات کرنے والے، ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہوں نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازا، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، اور صرف یہ نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو لوگ آپس میں دشمن تھے ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور جو لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اس میں گرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر سے پکڑ کر کھینچ لیا، ان کو اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں محبت کے تینوں اسباب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے۔ کمالات بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، احسانات بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور آپ حسین بھی اعلیٰ درجے کے، آپ کا حسن و جمال بھی اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت کہ تم ڈرتے ہو اس کی نکاسی نہ ہونے سے، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دنیا سے محبت ہو گئی یا کسی اور چیز سے محبت ہو گئی تو پھر ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہیں رکھے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، بس مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جس سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی اتنی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ہوئی، کہ جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، اگرچہ میرا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق اس امت پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت رکھی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ اپنے مال کی پرواہ تھی، نہ انہیں موت کا ڈر تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی قابل عظمت نہیں تھا۔
اس عظمت کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا. میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرو، ان کی صفات بیان کرو، تو میں یہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کی وجہ سے آنکھ بھر کر دیکھا نہیں ہے. لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اگر میں اسی حال میں اس دنیا سے فوت ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنتیوں میں سے اٹھائیں گے. ایک صحابی ہے حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، مگر ان کو قریش مکہ نے قید کر لیا. قریش مکہ نے قید کرنے کے بعد حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ کو حرم کی حدود سے باہر لے جا کر قتل کرنا چاہا. اس وقت ابو سفیان بن حرب بھی موجود تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت. انہوں نے زید ابن دسنہ سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری جگہ محمد ہوتے اور ان کو قتل کیا جاتا؟ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس جگہ ہے وہاں ان کو کسی کانٹے کی تکلیف پہنچے. مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے. جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد سے کرتے. اس کے بعد حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ کو نستاس نامی آدمی نے شہید کر دیا. تو یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ایسی محبت تھی صحابہ کو کہ آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، اور کافر پوچھ رہا ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے ان کو قتل کیا جاتا اور تم اپنے گھر میں ہوتے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ وہ فرمانے لگے مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں پر ہیں ان کو وہاں پر کسی کانٹے کی تکلیف پہنچے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو. یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ٹھیک ہے اے عمر، یعنی ہم اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں تو پھر ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا. اگر ہمیں اپنی جان کی زیادہ فکر پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. احد کی لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی. شروع میں فتح اللہ نے عطا فرمائی، پھر ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. کسی نے اس وقت یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ خبر سنی وہ اپنے آپ سے کہنے لگے اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ کھڑے ہو جاؤ اور کافروں سے جہاد کرو اور اس حکم پر شہید ہو جاؤ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کافروں کے جتھے میں گھس گئے اور اس وقت تک قتال کرتے رہے جب تک شہید نہیں ہو گئے. تو یہ محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو اب اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، جن کی دیدار سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، جب وہ ہستی اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر اب اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟
اٹھو اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ اٹھے، کافروں سے جہاد کیا، اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان، میرے مال، میری اولاد، میرے گھر، سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا اور آپ کا دیدار نہ کرتا، شاید میری موت واقع ہو جاتی۔ یعنی اس شدت سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ ان کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا، تھوڑی دیر تک آپ کی زیارت نہ کی، امید ہے کہ میری جان چلی جائے۔ یہ عرض کر کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، میں تو کسی نچلے درجے میں ہوں گا، تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی زیارت نہیں ہوگی، تو پھر جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابی کو اس طرح تسلی دی کہ جنت میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی۔ پھر ان کو اطمینان ہوا۔ ایک انصاری صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، احد کی جنگ میں کافروں کے ساتھ قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے۔ ان کو اس بات کی خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر اور تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ اس صحابیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ خیریت سے ہیں۔ اس صحابیہ نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ سلامت ہیں، اس کے بعد عرض کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اپنا شوہر فوت ہو گیا، اپنا بھائی فوت ہو گیا، اس کو اس کا غم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اپنا شوہر فوت ہو گیا، وہ مصیبت ہلکی ہے، اپنا بھائی فوت ہو گیا، وہ مصیبت، وہ غم ہلکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے، تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف صحابہ کو نہیں تھی، صحابیات کو بھی اسی طرح محبت تھی۔ تو ہمیں اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر ان کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر غزوہ بدر میں حالت کفر پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے۔ جنگ کے دوران بیٹے کی تلوار کی زد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے، بیٹے نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا، اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، پھر کسی موقع پر اپنے والد سے عرض کرنے لگے کہ غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ کو شہید نہیں کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے پھر میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ لوٹتا، کیونکہ تم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی حیثیت سے آئے تھے۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو پھر میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ لوٹتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہماری اولاد کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنا ایمان قبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے وظیفے مقرر کیے۔ اپنے بیٹے کا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے وظیفے سے کم مقرر کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 4000 مقرر کیا، اپنے بیٹے کا وظیفہ 3500 مقرر کیا۔ بیٹے نے شکوہ کیا کہ آپ نے میرا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے وظیفے سے کم کیوں مقرر کیا؟ حالانکہ ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مرتبے میں آپ سے زیادہ نہیں ہے، اور خود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مرتبے میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ صرف اس محبوب ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے چند سو صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے، مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے اپنا قاصد بنا کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مکہ کے سرداروں سے جا کر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اس سال سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، اگر تم چاہو تو تم عمرہ کر لو۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں؟ یہ محبت تھی۔ اگر وہ عمرہ کر لیتے، عمرہ کرنا نیک کام ہے، اگر وہ کر لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوتے کہ تم نے کیوں عمرہ ادا کر لیا میرے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں اور میرے آقا کو عمرہ کرنے سے روک دیا جائے۔ اور حدیبیہ میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بڑے خوش قسمت ہے کہ وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتماد تھا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کیا تم نے عمرہ ادا کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور فرمائے کہ تم نے میرے متعلق برا گمان کیا، اگر میں مکہ میں 1 سال ٹھہرتا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مقیم ہوتے تو میں آپ کے بغیر عمرہ نہ کرتا۔ یہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی تھی، مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی خبر لا کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں ان کی جا کر خبر لاتا ہوں۔ وہ شہیدوں میں گئے اور جا کر تلاش کرنے لگے۔ اس وقت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ آخری سانسوں میں تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا کہ کسے تلاش کر رہے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری فکر ہے، اور یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور جا کر بتا دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے جو میری جان لینے والے ہیں۔ اور پھر اس صحابی سے فرمایا کہ جا کر میری قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ رہا اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پیغام دے رہے کہ اگر تمہارے زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ محبت صرف زبان سے چند الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت محبوب کی ہر بات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے رہے لیکن عمل سے ایسا کچھ نہ دکھائے جس سے محبت ظاہر ہو تو پھر یہ محبت نہیں ہے۔ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں بلکہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عربی شاعر انہوں نے بہت زبردست شعر پڑھا ہے، وہ فرماتے تعصر رسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لأطاعته لأن المحب لمن يحب مطيع۔ فرماتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، میری عمر کی قسم یہ بات عجیب چیزوں میں سے ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کی ضرور اتباع کرتا، تو ان کی ضرور اطاعت کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی ہر بات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفوا الشوارب واعفوا اللحى کہ مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار کہ آدمی کی شلوار کا جتنا حصہ کفنوں سے نیچے ہوتا ہے اتنا حصہ آگ میں جلے گا۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے اس وقت اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے، نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نہیں نکلتے پہلے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے۔ تو سچی محبت تب ہوگی جب ہمارے عمل سے ظاہر ہوگی۔